فہد علی کاظمی نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ فہد آپ کا. بتائیے گا اسپین میں مسلمانوں کی آمد، پھر حکومت کا بننا اور خطے پر اوورآل اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے. تھینک یو زہرن جنت. آج ہم بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ کانورزیشن کریں گے، مسلم اسپین. اور مجھے شیخ حجویر کا وہ کال یاد آتا ہے، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے. جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، بہت دفعہ اپنے آپ ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے، اس عزم کے ساتھ کہ میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو. مسلم اسپین کے حوالے سے آج کانورزیشن کریں گے. اور ایک بات مجھے آغاز میں یقیناً کہنی ہوگی، ہمارا ماضی شاندار ہے. اگر ہم اپنے ماضی کی طرح محنت کریں، جدوجہد کریں، ہمارا مستقبل بھی اتنا ہی شاندار اور اتنا ہی روشن ہو سکتا ہے. اس سیگمنٹ کے تحت ہم اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر اپنے ماضی سے روشناس کرانے کی ایک اپنے سے لیول پہ ایک طالب علمانہ کوشش کرتے ہیں. تو مسلم اسپین کی بات ہوگی آج. اسپین میں مسلمانوں کی آمد ہوئی، اور اس سے پہلے ہم اگر کانٹیکسٹ کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم مصر تک پہنچ گئے تھے. ایک طرف ساسانین امپائر کو شکست ہوئی، دوسری طرف رومن امپائر کو ہم نے غالب حد تک شکست دی، اور ہم مصر تک پیش قدمی کر گئے. اور جناب فاروق اعظم کے بعد اور خلافت راشدہ کے بعد جیسے مسلمانوں کی دیگر حکومتیں آتی گئیں تو یہ مسلمانوں کی ایکسپینشن پھیلتی رہی. اور مصر سے آگے لیبیا، لیبیا کے آگے تیونس کے آگے الجزائر سے آگے ملک مراکش، المغرب تک مسلمان پہنچے. اور یہ سارا علاقہ، اس سارے علاقے کو افریقیہ کہا جاتا تھا. یعنی یہ مسلمانوں کا ایک پورا پروونس بن گیا جس کو افریقیہ کہا جاتا تھا. اس کا ایک علیحدہ گورنر ہوتا تھا جو کہ سینٹرل گورنمنٹ کو رپورٹ کرتا تھا. اور جب ہم ملک مراکش کی بات کر رہے تھے تو ہم نے دو شخصیات کا ذکر کیا تھا، عقبہ بن نافع اور موسیٰ بن نصیر. اور موسیٰ بن نصیر اور عقبہ بن نافع، اور عقبہ بن نافع کے بارے میں تو ایڈورڈ گبن نے بھی کہا تھا مسلم الیگزینڈر، محمدن الیگزینڈر، سکندر اعظم مسلمانوں کا. تو جب وہ مراکش انہوں نے فتح کیا اور مراکش تک وہ پہنچے اور اس پر پھر کنٹرول قائم کیا موسیٰ بن نصیر نے، تو عقبہ بن نافع کے آگے اٹلانٹک اوشن تھا. اور اس وقت انہوں نے سمبولکلی اپنے گھوڑوں کو ساحل پر دوڑایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر سامنے سمندر نہ ہوتا تو ہم مزید آگے پیش قدمی کرتے. موسیٰ بن نصیر پھر گورنر بنے. موسیٰ بن نصیر نے موراکو میں استحکام حاصل کیا اور پھر ایک جنرل کو روانہ کیا گیا ٹورڈ اسپین، اور ایک روٹ اختیار کیا گیا جس کو انگریزی میں ہم اسٹریٹ کہتے ہیں. اسٹریٹ ایک واٹر باڈی کو کہتے ہیں، نیرو واٹر باڈی جو دو اوشنز کو کنیکٹ کرتی ہے. تو ایک اسٹریٹ تھی جو کہ مراکش سے اسپین تک محیط ہے، اور اس کا راستہ فقط 9 میل تھا. تو 9 میل کشتیوں پر یہ فوج جو ہے مراکش سے چلی ہے اور اسپین میں اتری ہے. اور جو اسپین میں اتری ہے، وہ جو جس جگہ پہ انہوں نے لینڈ کیا اس کو جبل الطارق کہتے ہیں. جبل الطارق، کیونکہ وہاں پہ طارق بن زیاد جو کمانڈ کر رہے تھے، طارق بن زیاد نے وہاں پہ لینڈ کیا. اور جبل الطارق کو آج جبرالٹر کہا جاتا ہے. تو جبل الطارق پر مسلمانوں کی فوج آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے انہوں نے حکم جاری کیا کہ کشتیاں جلا دی جائیں. کشتیاں جلا دی گئیں. بعض لوگ اس روایت کے اوپر کچھ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ شاید جلائی گئیں یا نہیں گئیں، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اگر کشتیاں نہیں بھی جلائی گئیں تو کشتیاں جل ہی چکی تھیں، کیونکہ آگے ایک طرف آگے دشمن تھا اور پیچھے سمندر تھا. تو کہتے ہیں طارق بن زیاد نے ایک خطاب کیا، اور طارق بن زیاد نے کہا لوگو دیکھ لو، ہمارے پیچھے سمندر ہے، ہمارے آگے دشمن ہے، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور پیش قدمی کریں. طارق بن زیاد آگے بڑھے. یہ 710 عیسوی کا، جب 711 عیسوی کا یہ واقعہ ہے. 712 میں مسلمان محمد بن قاسم سندھ پر دستک دے رہے تھے، اور دوسری جانب وہ اسپین کے اندر داخل ہو رہے تھے. اور طارق بن زیاد نے پھر وہ فتوحات کے سلسلے کو شروع کیا، اور کرتے 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 مسلمانوں کا اسپین کے اندر کنٹرول جو ہے وہ واقع ہوا، اور 750 تک
مسلمان جو ہیں اسپین کے بہت سے علاقے پر کنٹرول کر پائے، اور وہاں پر وہ جو شہر تھے کرتبہ اور غرناطہ، خاص طور پر یہ اس دور کی سٹی سٹیٹس تھیں، مسلمانوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا اور یہ مسلمانوں کا سینٹر بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کہانی اور جو ہمیں بتانی ہوگی کہ یہ جو ہمارے مسلم جنرلز تھے، ہم نے تاریخ میں اکثر دیکھا ہے محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، تو ان جنرلز کو واپس بلایا گیا، کچھ کو معزول کیا گیا، اور ان دا مین ٹائم بنو امیہ جو اس وقت حکومت کر رہی تھی، بنو امیہ کا بھی تختہ جو ہے الٹ دیا گیا، بنو عباس منظر عام پہ آئی۔ تو بنو امیہ کا ایک شہزادہ جس کو عبد الرحمن اول کہتے ہیں، عبد الرحمن اول جو ہے وہ اپنی جان بچاتے ہوئے نکلا ہے، اور اس کو 5 سال لگے ہیں وہ اپنی جان بچاتے ہوئے، شام سے نکلا ہوگا، پھر شام سے کرتے کرتے مصر پہنچا ہوگا، لیبیا پہنچا ہوگا، کسی طرح مراکش پہنچا ہوگا، اور 5 سالوں کے اندر یہ شہزادہ جو ہے اسپین پہنچا ہے، اور اسپین میں آ کر اس نے اپنی بادشاہت کو اعلان کیا ہے۔ تو بنو عباس مین حکومت تھی، اور بنو امیہ جو ہے وہ مسلم اسپین کے اوپر حکومت شروع کر رہی تھی، اور اندلوسیہ اس کو کہا گیا، اندلس اس کو کہا گیا، اور یہ مسلمانوں کا ایک سینٹر بنا۔ ہمارے ہسٹورینز کہتے ہیں، جسٹن مرازی خاص طور پہ جو برٹش ہسٹورین ہے، نامور برٹش ہسٹورین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسپین کے اندر مسلمانوں کا وہ جو کرتبہ تھا، مسلمانوں کا جو غرناطہ تھا، وہ اس دور کا کوئی شہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس دور میں اگر کوئی شہر اس کا مقابلہ کر سکتا تھا تو وہ بغداد تھا یا قسطنطنیہ تھا۔ اور ان شہروں کے علاوہ پورا یورپ تو ایک گاؤں کا منظر پیش کرتا تھا۔ مسلمانوں نے یونیورسٹیز بنائیں، مسلمانوں نے لائبریریز بنائیں، مسلمانوں نے تجربہ گاہیں بنائیں، اور کرتبہ اور غرناطہ ایک ضرب المثل بن کر ابھرے۔ اور ہسٹورینز یہ بتاتے ہیں کہ عبد الرحمن III جو کہ بنو امیہ کا سے اس کا تعلق تھا، اور وہ اس اندلس پر حکومت کر رہا تھا، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں 900s کی، اس نے حکم دیا کہ ایک نیا شہر یہاں پہ تعمیر کیا جائے گا، اور اس شہر کے ریمننٹس آج ڈسکور ہوئے ہیں، یونیسکو کی ہیریٹیج سائٹ ہے۔ اس شہر کا نام تھا مدینہ الزہرا۔ 1 مائل بائی 1 مائل پر محیط یہ شہر، یعنی 1 میل انٹو 1 میل، اور یہ شہر 3 لیولز کے اوپر بسایا گیا تھا۔ اس کے 3 ٹیرسز تھے۔ جو پہلا اس کا، یعنی آپ کہیں جو اس کی تیسری منزل تھی، 3rd لیول کہہ لیں، وہ بادشاہ کا اپنے اس کے باغات تھے، اپنے اس کے آرچرڈز تھے، اپنے اس کے محلات تھے۔ جو دوسری سٹوری تھی، دوسری سٹوری کے اوپر، دوسرے ٹیرس کے اوپر، اور جسٹ امیجن 1 میل انٹو 1 مائل، 1 میل انٹو 1 مائل، مطلب یہ اتنا بڑا شہر تھا، اور یہ 3 لیولز کے اوپر تھا۔ دوسرے لیول کے اوپر فارسٹس، جنگل اور زوز بنائے گئے تھے، جنگلی حیات کو رکھا گیا تھا، اور ایک نیچرل ایک یہاں پر جنگل بنایا گیا تھا۔ اور تیسرے لیول کے اوپر اس کے جو حکام تھے، عمال تھے، اس کے جو امپلائیز تھے، ان کا سرونٹ کوارٹر تھا۔ تو یہ 3 لیولز کے اوپر یہ شہر بنایا گیا تھا، مدینہ الزہرا، اور آج تک یہ ایک ہیریٹیج سائٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس دور میں 900s کی ہم بات کر رہے ہیں، سینیٹری کے ماڈرن سینیٹری کے طریقے، ٹیپ واٹر، پانی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، موونگ واٹر کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اس نے سینیٹیشن کا انتظام کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی گئی جس کو مسجد کرتبہ کہتے ہیں۔ اور مسجد کرتبہ کا جو آرکیٹیکچرل اس کا وہ جو مینیفیسٹیشن تھی، وہ آج تک لوگوں کو حیران کرتی ہے۔ دمشق سے کیونکہ یہ خاندان آیا تھا، تو دمشق میں جو مسجد تھی اس سے یہ انسپائرڈ تھے، اور اس کی محرابیں اور آرچز بنائی گئی تھیں جو کہ دمشق کی ان کو یاد دلاتی تھیں، اور ان کو صحرا کے پام ٹریز کی، کھجوروں کے درخت کی یاد دلاتی تھیں۔ مسجد کرتبہ جو ہے وہ بہت عرصہ لگا، اس کو ڈیکیڈز لگے بننے میں، لیکن جب وہ کمپلیٹ ہوئی تو وہ بھی ایک ماسٹر پیس تھی۔ اور اقبال نے اس کے اوپر ایک پوری نظم بھی کہی، جو کہ بھی وقت ملا تو ہم اس کے اوپر بھی کانورزیشن کریں گے۔
تو کرتبہ اور غرناطہ مسلمانوں کے سینٹرز تھے. کرتبہ اور غرناطہ پر کچھ بات ہم مزید بھی کریں گے. مسلم اسپین کے حوالے سے کچھ کانورزیشن شاید ہمارے نوجوانوں کی دلچسپی کا باعث ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کو اتحاد عنایت فرمائے اور ایک ایسا کوئی قائد نصیب فرمائے جو مسلمانوں کو ترقی اور خوشحالی اور کامرانی کی راہ پہ ڈالے. تھینکس الاٹ. عزیر جنت. تو فہد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہسپانیہ کی تاریخی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. فہد آپ کا بہت شکریہ.